اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واحبابہ اجمعین۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روز قیامت وہ دن ہے کہ جب نہ کوئی دولت کام آئے گی نہ ہی اولاد کام آئے گی، سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہیں۔ اچھا، یہ جو قلب سلیم ہے، یہ قلب سلیم ایک ایسا قلب ہے کہ جس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی خامی نہیں، نہ کوئی کردار کی خامی ہے، نہ کسی قسم کی روحانی کمی ہے اس کے اندر۔ اور یہ جو قلب ہے، ہمارے ہاں تو قلب دل کو کہا جاتا ہے، اور دل ایک لوتھڑا ہے جس کا کام خون کی پمپنگ کرنا ہے، لیکن جب ہم قلب کہتے ہیں تو قلب سے ہم روحانی قلب مراد لیتے ہیں۔ گو کہ ابھی بہت سے ہمارے بھائی جو ہیں، خاص طور پہ جن پہ سائنس کا غلبہ ہے، وہ مختلف قسم کی تعویل کرتے ہیں، مختلف اس کی وہ مفہوم نکالتے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے ہاں جو اجماع ہے اور جو اکثریت ہے ائمہ کی اور علماء کی، وہ اس قلب سے مراد روحانی قلب نہیں ہے، یہ جسمانی قلب نہیں لیتے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھیں کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ بھی وہ بڑا نرم دل انسان ہے، ہم کہتے ہیں جو بڑا سخت دل انسان ہے۔ تو نرم دل سخت دل، وہ بھی یہ جو سخت دل اور نرم دل کی بات ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ روحانی قلب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور یہ اس جسمانی دل کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جس میں ہم کہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ جی دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا ممنون ہوں، تو یہ والا دل نہیں ہے جو یہ ہمارے یہاں پہ خون پمپ کر رہا ہے، بلکہ یہ روحانی دل ہے، روحانی قلب۔ جو دل کی بیماریاں ہیں، جو کہا میں نے ابھی کہ بھی یہ جو قلب سلیم ہے، یہ وہ ہے جس میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ جو دل کی بیماریاں ہیں، ان سے واقفیت آپ بنی نوع آدم کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر دور میں واقفیت رہی ہے۔ اور اس کو آپ اس طریقے سے دیکھیں جیسے قرآن نے بھی کہیں پہ مؤمنون کا ذکر کیا، کہیں پہ کافرون کا ذکر کیا، کہیں پہ منافقون کا ذکر کیا، تو منافقون جو ہیں وہ بنیادی طور پہ بیمار دل والے ہیں، اور قرآن سے اور احادیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کافرون ہیں یہ مردہ دل والے لوگ ہیں، اور جو مؤمنون ہیں یہ اصل میں زندہ دل والے لوگ ہیں۔ تو انسان زندہ ہے لیکن ایمان سے اس کا دل خالی ہے، تو وہ کافروں میں شمار ہو جائے اور وہ مردہ دل کہتا ہے۔ منافقت جو ہے وہ بیمار دل کی نشانی ہے، اور مومن جو ہے وہ زندہ دل کا ہے، یا آپ اسے کہہ لیں کہ قلب سلیم کا حامل ہے۔ اور احادیث میں اور قرآن میں اسی طریقے سے اس کی تعریف کی گئی ہے، اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر آپ ایک چیز اور دیکھیے، اس میں بڑی لطف کی بات ہے کہ عربی کو لے لیں، عبرانی کو بھی لے لیں، تو ہمیشہ جو لکھائی ہے وہ دائیں ہاتھ سے بائیں کی طرف چلتی ہے، یعنی باہر سے قلب کی طرف چلتی ہے۔ اس میں بڑی حکمت ہے، عبرانی بھی اسی طرح چلتی ہے، عربی بھی اس طرح سے چلتی ہے۔ اور عربی میں جب قرآن مجید فرض کریں آپ لکھائی کر رہے ہیں، یا قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ لکھ رہے ہیں،
یا کسی حدیث کو درج کر رہے ہیں، تو اصل میں جب آپ لکھتے ہیں تو وہ دائیں سے بائیں کی طرف لکھتے ہیں. تو اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ دل کی طرف اس کو لے کر جانا چاہتے ہیں. بلکہ یہی نہیں، آپ دیکھیں کہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو خانہ کعبہ ہمارے بائیں طرف ہوتا ہے، اینٹی کلاک وائز چلتا ہے. جی کلاک وائز بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہم اینٹی کلاک وائز چلتے ہیں. اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ قلب جو ہے اس کا جھکاؤ قبلہ کی طرف. ایک حکمت اس کی یہ بھی ہے، روحانی پہلو ہے، یہ ایک حکمت اس کی جو ہے وہ یہ بھی. اچھا، اب عام طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ آج خاص طور پہ کچھ سائنس کی وجہ سے اور کچھ اور معاملات کی وجہ سے دماغ کو مرکز سمجھا جاتا ہے. بلکہ ایک صاحب نے، میں نام نہیں لوں گا، شاید بات کروں تو آپ کو پتہ چل جائے کس کی بات ہو رہی ہے، سائنس کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ بھی قلب جو ہے اس کا ایک مطلب مرکز بھی ہوتا ہے، اور وہ مرکز ذہن کا مرکز بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ کسی نے کہا کہ جی قلب جو ہے وہ تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ کیسے سوچ سکتا ہے، وہ کیسے محبت کر سکتا ہے، وہ کیسے نفرت کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، اصل میں قلب کا ایک مطلب جو ہے وہ مرکز بھی ہے، اور وہ مرکز ذہن کا مرکز بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اگر سائنس ہی کی بات کریں، اول تو سائنس ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہر کچھ اس سے بات پتہ چلتا ہے، کوئی نئی تحقیق سامنے آ گئی، یا پچھلی تھیوری جو تھی وہ غلط ثابت ہو گئی ہے، کوئی نیا جو ہے وہ فلسفہ سامنے آ گیا. دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر آپ سائنسی کی بات کریں تو ایک خیال یہ بھی ہے کہ جو دل ہے وہ خالی ایک پمپنگ آرگن نہیں ہے، ایک صرف خون پمپ کرنے کا آلہ نہیں ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے. بلکہ پچھلے دنوں ایک مجھے ریسرچ پیپر پڑھنے کا اتفاق ہوا، اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی جب انسان نفرت محسوس کرتا ہے، جب انسان محبت محسوس کرتا ہے، جب انسان کسی کے لیے ترس محسوس کرتا ہے، تو دل کچھ خاص قسم کے انزائمز پروڈیوس کرتا ہے. اچھا. اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تھیوری کہاں تک ثابت ہو چکی ہے یا ثابت نہیں ہو چکی ہے. تو یہ تھیوری آپ کے سامنے، یا یہ جو ریسرچ پیپر میں نظر سے گزرا، اس کو پیش کرنے کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ سائنس پر ہم انحصار کرتے ہوئے ہم چیزوں کو اس کی مطابقت اس میں پیدا کرنے کے لیے ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ جسے کہتے ہیں نا ڈیفینسو ہو جائیں اور دفاعی پوزیشن اختیار کریں، اور دفاعی انداز میں ہم کہیں گے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. کوئی ایسا کہنا ضروری نہیں ہے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جس طرح دل ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اسی طریقے سے دل جو ہے ایک روحانی دل ہے. جیسا کہ ایک حدیث شریف آپ کی نظر سے گزری ہوگی جس کے اندر یہ ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جو اچھا ہے تو جسم اچھا ہے، جو برا ہے تو جسم برا ہے، اور یہ لوتھڑا جو ہے یہ دل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس طرح سے بات فرمائی ہے. پھر قرآن میں بھی جا بجا اس قسم کے اشارے ملتے ہیں کہ یہاں دل ہی کی بات ہو رہی ہے، دماغ کی بات نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں ایسی مخلوق کا کہا گیا کہ جن کے پاس دل ہیں لیکن ان کے دل سمجھتے نہیں ہیں. اب دیکھیں، تمثیل اگر مقصد ہوتا اور اگر یہ میٹافور ہوتا تو دماغ اس وقت موجود تھا، سب کو پتہ تھا کہ ذہن ایک چیز ہے، دماغ ایک چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا. پھر اللہ کو، وہ تو خالق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو معلوم نہ ہو؟ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا کہ ان کے دل ہیں، لیکن یہ وہ دل ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں. یعنی دل میں بھی سمجھنے کی صلاحیت کا تذکرہ یہاں پہ ہو گیا. اب اگر ہمیں فہم نہ ہو اور ہم بات کو سمجھ نہ سکے تو اس کا مطلب نہیں کہ خدا نخواستہ اس بات کو ہم دفاعی انداز اختیار کرتے ہوئے اس کی تعویلیں کرتے رہیں اور ہم کہیں کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا مطلب یہ کوئی ایسی ضروری بات تو نہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے نا وہ قرآن میں وہاں بھی دلوں پہ مہر لگا دی، یہ بھی تذکرہ موجود ہے. یہ اب سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، وہ بھی آپ کی نظر سے جو ہے وہ آیت گزری ہوگی. یہ جو دل ہے جس کو ہم قلب کہہ رہے ہیں، جب بھی میں دل کا لفظ اختیار کروں گا تو میں یہ دل وہ والا دل نہیں کہہ رہا، میں قلب کی بات کر رہا ہوں جس کو قرآن نے قلب کہا. یہ جو قلب ہے بنیادی طور پہ اس کا مادہ بھلائی کی طرف ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا اکثر کہتے ہیں کہ جب کوئی اس نے بڑے برے کام کیے ہیں اب اس کا ضمیر اسے چین سے نہیں بیٹھتا.
ہوتا کیا ہے کہ چونکہ اس کا مادہ بھلائی کی طرف ہے، اس لیے جب بھی انسان کو غلط کام کرتا ہے تو دل جو ہے اس پر پھر تڑپتا ہے، یہ جو قلب ہے یہ اس پر تڑپتا ہے، اور انسان اس بے چینی کو سمجھے بغیر اس تڑپ سے بچنے کے لیے مختلف ہیلے اختیار کرتا ہے۔ جس کے پاس ایمان کی کمی ہے، جس کے پاس رہنمائی کی کمی ہے، کوئی ڈرگز میں پڑ گیا، کوئی اور فضول قسم کے خرافات میں پڑ گیا، اس سے وقتی طور پر اسے شاید کچھ بھلا بھی اس کا ہو جاتا ہو، اس کو محسوس ہوتا ہو کہ مجھے تھوڑا سا سکون حاصل ہو گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقتی ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے بڑا واضح طور پہ کہ جو دل کا سکون ہے، جو قلب کا سکون ہے، وہ اصل میں اللہ کے ذکر میں ہے، اور چونکہ قلب کا مادہ جو ہے وہ مائل ہے بھلائی کی طرف، تو قلب جو ہے وہ اصل میں اس بات کے انتظار میں رہتا ہے کہ ذکر الہی اس کو ملے اور وہ سکون حاصل کرے، اور وہ جو تڑپ ہے اور بے چینی ہے اس سے اس کی نجات ہو۔ لیکن ہم بجائے اس بات کو سمجھنے کے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اکثر اس تڑپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس دبانے کے لیے، اس تڑپ کو دبانے کے لیے کئی پھر جو ہے وہ ہیلے جو ہیں وہ ہم اختیار کرتے ہیں اور اسباب اختیار کرتے ہیں، جو اصل میں اس کو اور زیادہ بگاڑ دیتے ہیں۔ جیسا کہ وہ بھی آپ کی نظر سے روایت گزری ہوگی کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا چل جاتا ہے، اور پھر اسی طرح جب گناہ وہ کرتا چلا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ دل کے بیمار ہونے کی نشانی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں حسد محسوس کرتا ہوں کسی سے، یہ بیمار دل کی نشانی ہے۔ مثال کے طور پہ میرے دل میں لالچ ہے، میری طبیعت میں لالچ ہے، یہ بیمار دل کی نشانی ہے۔ مثال کے طور پہ میرا دل ذکر الہی سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، میری طبیعت یہ ہے کہ جہاں ذکر ہو رہا ہے میں کہتا ہوں کہ یار ذرا دور رہا جائے، یا اس سے بے چینی ہو رہی ہے بجائے سکون حاصل کرنے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیمار دل کی نشانی ہے۔ انسان کثرت کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے تراشتا ہے، یہ بیمار دل کی نشانی ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں جو ہیں یہ بیمار دل کی نشانی ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قرآن مجید میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت جو ہے ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے گو کہ ایک اصطلاح استعمال کی ہے، اس اصطلاح کو قرآن سے یا حدیث سے تو ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی، انہوں نے کہا جی یہ صلاۃ دائمی کہلاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم صلاۃ کا مطلب صرف نماز لیتے ہیں، اس لیے کئی بار ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی نئی نماز استغفر اللہ شریعت میں جو ہے وہ نکال دی گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صلاۃ دائمی کا مطلب صرف یہ ہے کہ جس کو صلاۃ دائمی حاصل ہو گئی، اس کا مطلب ہے یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت وہ بنیادی طور پہ ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، وہ شخص ہے جس کو صلاۃ دائمی حاصل ہے ماشاء اللہ۔ اب اس میں یہاں پہ میں ایک اور بات عرض کروں، ایک حدیث ہے جس کو عام طور پہ ہمارے یہاں حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ حدیث جبرائیل جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک شخص سفید کپڑوں وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے جوڑ کے بیٹھ گیا۔ راوی صحابی یہ کہتے ہیں
کہ ہم نے اس شخص کو کبھی نہیں دیکھا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ وہ شہر کا رہنے والا نہیں تھا. لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پہ کسی قسم کا کوئی گرد و غبار بھی نہیں تھا اور وہ صاف ستھرا بالکل تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ اسی وقت کہیں باہر سے بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ سفر اگر کر کے آیا ہوتا تو کوئی گرد و غبار اس کے اوپر ہوتا. بالکل صحیح. اور پھر آ کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اصل ترجمہ جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تم یہ شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ لا الہ الا اللہ اور محمد اس کے رسول ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، اور اگر حج بیت اللہ کی تم استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو. اس شخص نے جواب سنا تو فرمایا آپ درست کہتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ کیسا عجیب شخص ہے، سوال بھی کرتا ہے اور پھر جواب سن کے کہتا ہے کہ آپ درست کہتے ہیں. اچھا، پھر اس نے کہا جناب ایمان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخر یعنی روز قیامت کو حق جانو اور حق مانو، اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو. اس نے پھر کہا آپ نے سچ کہا. اچھا، پھر اس نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم یہ ضرور ہو کہ وہ تم ہو. اور پھر آگے طویل حدیث ہے، آگے چلتے چلے جائیں، آگے کافی طویل حدیث ہے. میں نے کچھ حصہ جو اس آج کے موضوع سے متعلق ہے وہ عرض کر دیا. اچھا، پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابی سے کہ تم جانتے ہو کون تھے؟ صحابہ کا جواب آپ جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اللہ. تو دین میں اب 3 جہتیں تو ہمارے سامنے آ گئی، یہ 3 ڈائمنشنز ہمارے سامنے آ گئی. دین کا نام اسلام ہے، ایک جہت یا ایک جز کا نام پھر اسلام ہے، ایک جہت کا نام ایمان ہے، اور ایک جہت کا نام اسلام احسان. تو اسلام، ایمان، احسان 3 آپ دیکھ لیجئے کہ جہتیں آ گئی، جبکہ دین کا نام بھی اسلام ہے. اچھا، اب اس میں 1-2 چیزیں سمجھنے والی ہیں. ہمارے یہاں زیادہ زور جو ہے وہ صرف اور صرف پہلے جز پر ہے، اور وہ ہے اسلام. دین اسلام کا جز اسلام، جس میں بنیادی طور پہ کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ عبادات آ رہی ہیں. اس بات کو مختلف مکاتب فکر میں مختلف ان کے جو علماء ہیں انہوں نے مختلف انداز میں اس بات کو انہوں نے پیش کیا ہے. میں یہاں پہ ایک بڑی لطف کی چیز عرض کروں. یہ علماء دیوبند میں اشرف علی تھانوی صاحب کا بڑا نام ہے، اور آپ دیوبند کے غالباً 4تھے سرپرست اعلیٰ. ان کی کتاب ہے یہ شریعت و طریقت. اس میں سے میں اب ایک چیز آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، غور سے سن لیجیے کہ دین کے 5 اجزاء ہیں. ایک جز تو عقائد کا ہے کہ دل سے اور زبان سے یہ اقرار کرنا کہ اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی جس طور پر خبر دی ہے وہی حق ہے. اور آگے لکھا ہے کہ اس کی تفسیر جو ہے وہ کتب عقائد سے حاصل ہے. اچھا، اب یہاں سوچنے کی بات ہے، حدیث جبرائیل میں یہ تو آ گیا کہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان،
لیکن بات یہ ہے کہ یہ تذکرہ ہمیں نہیں ملا کہ اللہ پر کیا ایمان، رسولوں پر کیا ایمان، یہ تذکرہ نہیں ہمیں ملا کہ تقدیر پر کیا ایمان۔ ٹھیک، اس کی تفصیل کی بھی ضرورت ہے، اور احادیث اس کی تفصیل میں موجود ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وعلیکم السلام۔ احادیث اس کی تفصیل میں موجود ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا، میں نے عرض کیا کہ چونکہ رجحان صرف اور صرف عبادات کی حد تک ہے، اور اعمال کے نام سے ہم صرف اسی پر توجہ کیے ہوئے ہیں، باقی ساری چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم میں سے بے تحاشا لوگ آپ کو ملیں گے جو کہ ماشاءاللہ اعمال کے معاملے میں اور عبادات کے معاملے میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اور لوگوں کی تعلیم اس سلسلے میں جو ہے اس پر بھی بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان سے عقائد کی ذرا سی بھی باریکی کی بات کر لیجیے تو ان کو کچھ پتہ نہیں۔ اور اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، یہاں لکھا ہوا آپ کے سامنے میں نے پڑھ لیا کہ اس کی تفصیل جو ہے وہ کہاں سے ملے گی، کتب عقائد سے ملے گی۔ دوسرا جزء عبادات ہیں جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ہے، اور یہ ہے جس پہ اصل میں ہمارا سارا زور اس وقت صرف ہوگا۔ تیسرا جزء معاملات ہیں، یعنی احکام نکاح، طلاق، حدود، کفارات، بیع وغیرہ وغیرہ، زراعت وغیرہ وغیرہ، اور کہتے ہیں کہ اس کے جزء دین ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ بھئی کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، یہ مقصد نہیں ہے اس کا، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر اگلا جزء چوتھا جو ہے وہ ہے معاشرت، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، مہمان بننا، کسی کے گھر جانا، بیوی بچوں سے، عزیزوں سے کس طریقے سے ملنا ہے، ان کے ساتھ کس طرح رہنا ہے۔ اور پانچواں جزء کہتے ہیں تصوف ہے، لیکن آگے اس کی تشریح کی ہے کہ جس کو شریعت میں اصلاح نفس کہتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ آج کل لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ تصوف کے لیے بیوی بچوں اور دوسری دنیاوی اور معاشرتی امور کو چھوڑنا پڑتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور پھر یہ بھی بات لکھی جو کہ اصل بات میں یہاں پہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی میں ایک جزء بھی ان میں سے کم ہو تو وہ ناقص دین ہے، جیسے اگر کسی کا ہاتھ نہ ہو تو وہ ناقص الخلقت ہے، یہ شاید خلقت کہیں گے، ناقص الخلقت۔ تو اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ اصلاح نفس کی بات کو انہوں نے تصوف کا نام دیا۔ اچھا، آج کل تصوف کے حوالے سے غلط فہمیاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں ہی ہمارے دین میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا، تصوف میں بھی بے تحاشا چیزیں ایسی ہیں جن میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ ورنہ اگر آپ اس تصوف کی بات کریں جو کہ تابعین میں تھا، تبع تابعین میں تھا، تو وہ تو حق ہے، وہ اصلاح ہے۔ اصل میں تزکیہ نفس جو ہے اس پہ جو لوگ توجہ کرتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تصوف ہے۔ اصل حقیقت اس کی یہی ہے، اس سے زیادہ اور کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ذمہ داریاں بتائی گئی۔ سورہ البقرہ میں اس سلسلے میں 2 آیات ہیں، آل عمران میں 1 آیت ہے، جمعہ میں 1 آیت موجود ہے۔ ان 4 آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم غور کریں تو 4 ذمہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے تلاوت آیات، ایک ہے تعلیم کتاب، ایک ہے تعلیم حکمت، اور ایک ہے تزکیہ، کہ آپ تزکیہ فرماتے ہیں۔ ہوا صرف یہ ہے کہ تاریخ کے اندر اس تزکیہ پہ کام کرنے کا جو معاملہ ہے اس کا نام تصوف پڑ گیا۔ آج کل تصوف کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے یہ کہنا کہ تصوف غلط ہے، یہ پھر غلط فہمی کی بات ہے اور کم علمی کی بات ہے، ورنہ اصل تصوف جو ہے وہ تزکیہ ہے اصل، اور تزکیہ کے جو راستے قرآن اور سنت سے اور حدیث سے ثابت ہیں وہی راستے درست ہیں۔ ہاں، اگر کوئی اور راستہ اختیار کیا گیا ہے تو اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ راستہ جو ہے وہ کسی دوسرے مذہب سے کسی قسم کی مناسبت تو نہیں ہے، اور اس میں کوئی غیر شرعی پہلو تو نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ کہ اس کو بھی کیوں اختیار کیا جائے، اس میں پھر میں علماء دیوبند میں سے زکریا کاندھلوی صاحب کی
بات عرض کروں گا. زکریا کاندنی صاحب وہی ہیں جن کی فضائل اعمال ہے اور ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی بڑے شوق سے اس کتاب کو استعمال کرتے ہیں. ان کا غالباً سلیبس ہی یہی ہے. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے شریعت و طریقت کا تلازم. ہمارے دوستوں کو بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے, میرے پاس الحمدللہ وہ کتاب بھی موجود ہے. اس میں اس موضوع پہ انہوں نے بحث کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں یا کیے گئے ہیں یا مشائخ نے استعمال کیے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بیماریوں کی نوعیت بدل جاتی ہے, اور جب نوعیت بدلتی ہے تو کبھی کبھی دواؤں کی بھی نوعیت کو بدلنا پڑتا ہے. تو جو مشائخ نے کچھ اور طریقے اختیار کیے ہیں یا لوگوں کو استعمال کروائے ہیں, ان کی حیثیت زکریا صاحب کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کسی نئی بیماری کی ایک نئی دوا ہوتی ہے. شرط صرف یہی ہے کہ وہ اس میں کوئی غیر شرعی پہلو جو ہے یا غیر شرعی انداز یا اس کا غیر شرعی معاملہ نہ ہو, بس شرط. اس میں میں عرض کروں کہ اس موضوع پہ بہت شروع میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں, آج کل کی کتابوں کی میں بات نہیں کرتا ہوں, اس پر میں بھی اختلاف کرتا ہوں بہت سی جگہوں پر. مثلا مثال کے طور پر ایک شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری الحروی رحمۃ اللہ علیہ, آپ شیخ الاسلام آپ کا لقب ہے, آپ حدیث کے بھی عالم ہیں, آپ تفسیر کے بھی عالم ہیں. آپ نے ایک کتاب جو کہ تصوف کا بنیادی نصاب بنتا ہے, بنیادی سلیبس بنتا ہے, بنیادی آؤٹ لائن بنتا ہے, ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے منازل السائرین. عربی میں ہے یہ کتاب, منازل السائرین. اور یہ جو کتاب ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے چونکہ علماء اہل حدیث جو ہیں, تصوف کا نام آتا ہے تو ان کو بڑا شدید اعتراض ہوتا ہے کہ تصوف کچھ ایسی چیز نہیں ہے. منازل السائرین کی شرح ابن قیم نے کی ہے, جو کہ ابن تیمیہ کے شاگرد, اور علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم دونوں کو جو ہمارے علماء اہل حدیث ہیں وہ شیخ الاسلام کا درجہ دیتے ہیں. تو ان کی وہ جو کتاب ہے منازل السائرین, الحمدللہ وہ بھی میرے پاس موجود ہے. اس کتاب کی شرح ابن قیم نے لکھی اور اس کا نام رکھا مدارج السالکین. تو میرے پاس منازل السائرین تو موجود ہے, مدارج السالکین کی میں تلاش کر رہا ہوں, مجھے ابھی تک ملی نہیں. یہ خواجہ عبداللہ انصاری حروی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے, ان کی کتاب ہے منازل السائرین, عربی میں ہے. اسی موضوع پہ ایک فارسی کی کتاب ان کی ہے جو ہے 100 میدان, یعنی 100 میدان. منازل السائرین کا مطلب ہے سیر کرنے والوں کی منزلیں, ٹھیک, اور 100 میدان کا مطلب ہے 100 میدان. اچھا, منازل السائرین میں آپ نے 10 باب اس کتاب میں رکھے ہیں اور ہر باب کے اندر 10 منزلوں کا تذکرہ ہے. یہ کل ہو گئی 100 منزلیں. اور ان 100 منزلوں میں جو سب سے پہلی منزل آپ نے درج کی ہے وہ ہے بیداری. انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں خسارے میں ہوں, کیونکہ جب اس کو یہ احساس ہو جائے گا کہ میں خسارے میں ہوں تب وہ اٹھ کھڑا ہوگا. اور آپ بھی اپنے اس پہلے منزل میں کہتے ہیں کہ بیداری کی جب منزل ہوتی ہے تو انسان اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اور 100 میدان یہ میرے ہاتھ میں ہے اس وقت. 100 میدان کے اندر پہلا میدان جو آپ نے درج کیا ہے, وہ پہلا میدان ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی شیخ الاسلام اور حدیث کے عالم ہیں اور تفسیر کے عالم ہیں. آپ نے ایک تفسیر بھی لکھی تھی کسی زمانے میں, جو میں نے بہت کوشش کی ہے, مجھے ملی نہیں, واللہ عالم موجود نہیں ہے, گم گئی ہے, یا شاید یہاں پہ موجود نہیں ہے, میری رسائی میں نہیں ہے. جس کو گو کہ آپ خود بھی عالم ہیں, لیکن اس تفسیر کو لکھنے کے لیے آپ خود کہتے ہیں کہ 107 تفاسیر سے میں نے استفادہ کیا, 107 تفاسیر سے, اور ظاہر ہے کہ خود بھی عالم تھے. اور حدیث حاصل کرنے کے لیے آپ نے جتنی محنت کی ہے, جتنی مشکلات اٹھائی ہیں, اس کے اندر آپ خود فرماتے ہیں
کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب میں جس قدر تکالیف میں نے اٹھائی ہیں کبھی کسی فرد نے نہ اٹھائی ہیں۔ نشاپور سے ایک اور علاقہ ہے، اب مجھے اس کا نام چونکہ کبھی میں نے سنا نہیں، اب پتہ نہیں ہے کہندز ہے یا کیا ہے، وہاں تک ایک منزل کی مسافت ہوگی کہ بارش آ گئی، میں نے اجزائے حدیث کو بحالت رکوع، بارش سے بچانے کے لیے رکوع کی حالت میں اپنے شکم کے ساتھ لپٹائے رکھا تاکہ وہ تر نہ ہو پائے۔ ایک مثال دی انہوں نے، اور خود کہتے ہیں کہ جتنی تکالیف میں نے اٹھائی ہیں ممکن ہے کہ یہ شاید کسی اور نے نہ اٹھائی ہیں۔ میدانوں میں 100 میدانوں میں سب سے پہلا میدان جو آپ نے درج کیا ہے وہ ہے توبہ، اور اس میں آپ نے قرآن کی وہ والی آیت جو ہے وہ درج کی ہے جس میں توبۃ النصوح کا تذکرہ ہے، توبوا الی اللہ توبۃ النصوح، اور توبہ کے سلسلے میں آپ نے 3 ارکان کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو کہتے ہیں دل میں نادم ہونا، دوسرا رکن ہے زبان سے معذرت کرنا، تیسرا ہے بدی اور بدی کرنے والوں سے انقطاع، ان سے قطع تعلق کر دیا جائے، بدی سے بھی اور بدی کرنے والوں سے بھی۔ اور پھر آپ نے کہا ہے کہ توبہ کی 3 قسمیں ہیں، توبہ مطیع، توبہ عاصی اور توبہ عارف۔ جی، توبہ مطیع جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی بندگی کو بڑا نہ سمجھے، ہمارے عام ہے۔ توبہ عاصی یہ ہے گناہ کو معمولی نہ سمجھے، یہ بھی ہمارے عام ہے۔ توبہ عارف یہ ہے کہ احسان فراموشی نہ ہو اس سے۔ اچھا، توبہ مطیع کیا ہے؟ اپنے عمل پہ تکبر آ جاتا ہے، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں تو تہجد بھی روز پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں تو احادیث بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے درس بھی کرتا ہوں، تبلیغ بھی کرتا ہوں، محافل ذکر میں بھی کثرت سے بیٹھتا ہوں، میری تو نجات پکی ہے جی۔ یہ جو میری نجات پکی ہے یہ ہے اپنے عمل کو، اپنی بندگی کو بڑا سمجھنا، اس سے بھی توبہ کرنی ہوگی۔ توبہ عاصی کیا ہے کہ کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو، گناہ ہو گیا ہے یہ نہ سمجھو کہ چھوٹا سا ہے یار، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یہ بھی بہت ہے۔ اور احسان فراموشی یہ بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے۔ اور گناہوں کو معمولی سمجھنے کی بھی 3 علامتیں بیان کی، خود کو بخشش کا مستحق سمجھنا کہ میں تو ہوں بخشش کا مستحق، پھر کسی کو تکلیف اگر دی ہے تو اس پہ اطمینان کا اظہار ہے، اور برے لوگوں سے رابطہ رکھنا یہ نشانی ہے کہ گناہوں کو معمولی سمجھنا۔ بندگی کو بڑا سمجھنے کی بھی 3 علامتیں، خود کو اپنے عمل کے باعث نجات یافتہ کرنا، عمل کے مقصد کو حقارت سے دیکھنا، اور اپنے کردار کے عیوب کو تلاش نہ کرنا۔ اور احسان فراموشی کی بھی 3 درج کی ہیں آپ نے نشانیاں، کہ اپنی ذات سے حقارت کی نگاہ کا ہٹا لینا، اپنے احوال کی قدر و قیمت لگانا، اور محبت کی خوشی کے باعث رکنا۔ یہ آپ نے پہلا ہی میدان جو بیان کیا ہے وہ ہے یہ ہمارا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے قوت القلوب، فقہ القلوب، اس کا مقصد یہی ہے کہ تزکیہ کی طرف رغبت پیدا کی جائے، کیونکہ ہمارے یہاں عبادات پہ تو بڑا رجحان ہے، اعمال پہ بڑا رجحان ہے، ٹھیک ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن تزکیہ کی طرف کوئی نظر نہیں ہے۔ مقصد ہمارا جو ہے وہ صرف یہ ہے اس سلسلے کا، اس کورس کا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے تو ہم
تزکیہ کی اہمیت کو سمجھیں، ان کے طریقوں کو دیکھیں اور پھر ان کے مطابق اپنے آپ کو سنبھالیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ برحمتک یا